السلام علیکم، آئیے دیکھتے ہیں مولانا طارق جمیل کی امارت کا راز۔ یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے۔ ہاں، میں وہ جی ٹی او 125 کی بات کر رہا تھا۔ تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے، گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا۔ اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح، تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے، سواری کا درجہ اس کے بعد۔ تو ہم نے وہ 125 بیچ کے سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا، 25,000 کی لی میں نے۔ کتنے کی لی؟ 25,000۔ تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے، جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی، الحمدللہ چور اس کو لے گیا۔ مجھے آ کے بتایا مجھ سے آپ بائک گئی، میں نے کہا کیا کر سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے؟ اس وقت میں نے عزم کیا، میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا، طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں، اب گاڑی پہ آؤ۔ اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی، جذبے، عظیم جذبے۔ میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا، جاؤ بہت ہو گیا بائکوں کا۔ اسٹائل ہے بھائی، ہم اسٹائل ہے، کس بات کی ٹینشن لے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی، الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے۔ ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے۔ بسیں ہیں نا WR کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے؟ نہیں تو پیدل جائیں گے۔ اللہ نے بچایا اس پریشانی سے، لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں، تلاش کرنا شروع کر دی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی، 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے، اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا۔ اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے، بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی، جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں، اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے۔ جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ FX لی تھی میں نے، قسطوں پہ سمجھتے ہو؟ FX سمجھتے ہو؟ وہ بھی کس پہ؟ میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی، پہلے میرے پاس ہی GTO 125، شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے۔ جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے۔ وہ GTO 125 اس کا تو ٹینک بہت بڑا تھا اس کا۔ ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا، مجھے بہت غم ہوا، تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے، میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا، میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی۔ یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا، یہ بھی بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ جب کم وقت تو نہیں یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں۔ 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں، پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائیں گے نا تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا، بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی، ابا نے سکھایا تھا، اماں نے سکھایا تھا، اماں کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا، ابا کو بھی دیکھا۔ تو ہم ٹینکی، ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے، بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے؟ حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو؟ بڑی ہو، اور ٹینکی کیا ہو؟ فل ہو۔ یہ حضرت کا مقولہ تھا، بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو۔ میرے پاس پیسے آئے، میں نے GTO 125 لے لی، میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا، اور ٹینکی فل کرتا تھا۔ اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی، اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے، لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے، بچا کے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے، وہ لے کے جب بھاگ گیا تو GTO 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی، کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی، اب جب 125 گئی ہے ہماری، بک گئی نا مجبوراً۔ وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں، وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا، غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے۔
تو جب میرا نقصان ہوا نا، یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا، ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا، ریوو میں، تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے، تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا، ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں، وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے، مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے، گھروں کی رونقیں کیا ہو گئیں؟ ختم. ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا، ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے، 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی، پھر 2 کی کل ہوئی، 4 بہویں ہو گئیں گھر میں، 1 رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ، اللہ برکتیں دے، گھر میں اولاد ہے، بہویں ہیں، ابھی پوتے نواسے ہوں گے، دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے، 2 بچے ہی اچھے، خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے، اولاد چاہیے، پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا، گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی، یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے، لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں. اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا، اسٹریس اور ڈپریشن، وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دیتی. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے، کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں، پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی، میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا، آپ نے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کی، بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں، دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں، 1000 گز کا گھر ہے، بندہ ہی نہیں ہے. بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے بندہ کیا ہے، پیسہ بچا لیا کہ جی 2 بچے ہوں گے نا، ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار، تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے، گھر تو چل رہا تھا، لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح، تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے، سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے، سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا، 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی، اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے، وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا، وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا، ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے، 2 صاحب آ جاتے تھے، مفتی صاحب بائک چاہیے، لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا، اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں، اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے، جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی، الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ صاحب بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا، میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا، طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں، اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے، عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا، جاؤ بہت ہو گیا بائکوں کا. اسٹائل ہے بھائی، ہم اسٹائل ہے. کس بات کی ٹینشن لے بھائی. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی، الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا W11 کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے؟ نہیں تو پیدل جائیں گے.
اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے, تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا اس کے پاس ایک پرانی سی ایف ایکس تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس ایف ایکس کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی, پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو, وہ صرف لوہے کی قیمت تھی. میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا. منتھلی کتنے دوں گا بولو, 3, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ ایف ایکس میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں. بیچ روڈ میں کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا, ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں, ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دھلائی, ایسا لگے 0 میٹر بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا, جلدی جلدی یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا ہم سب قصے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہ ہیں اس پر. آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر, اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹ پٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہماری پاس جو پٹ پٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی,
بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا, مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی, پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا نہیں, پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاورورا, سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی. ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے. پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے. تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار. تو میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے. آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو. آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ 2 بچے پیدا کرو, آپ ان سے بولے کہ بھیا آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا.